کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ اور اے جڑا تانوں ایتھوں لے کے تے اوتھے تک منظر نظر آ رہا، پھر سجے پاسے پھر کھبے پاسے، اے دے بارے اقبال قلندر لاہوری نے ایک جملہ کیا۔ اقبال کہندا ہے سیرت فرزندہا ازمہات جوہر صدق و صفا ازمہات۔ اقبال کہندا ماما چنگیوں من تے پتر حضور دی ختم نبوت دے پہرا دیندا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت دا تبصرہ کنے کنے سننے جی حدیث پاک دے ہوتے ہاتھاں چو نور نکلنا چاہیے، اینج نہیں نور نکلے ہاتھاں چو۔ بھائی اللہ دیو بندے اپنے محسنہ دی قدر کر دیں۔ اعلیٰ حضرت ساڑھے کی لگ دیں، اعلیٰ حضرت نے ساڑھا ایمان بچایا ہے، اور اعلیٰ حضرت حق کا معیار ہیں، معیار ترکڑی نہیں ہوندی، معیار ہیں اعلیٰ حضرت۔ حضرت مدرس الحدیث شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کعبے دے اندر مکہ شریف دے اندر سین حرم دے اندر بیٹھ کے آپ درس حدیث دیندے سن تے آپ دے کول جدوں کوئی بندہ ہندوستانی چو جاندہ سی فرماندن اذا جاء رجل من اہل الہند نسألہ عن الشیخ احمد رضا، فرمایا پوری دنیا تو لوگ آج کرن آنن شکلوں پچانے جانن، انڈونیشیا دائے، ملیشیا دائے، پرتگال دائے، بنگالیے، مروکوئے، انڈیا نے، کینیڈا تو آیا ہے، برطانیہ تو آیا ہے، لاہور تو آیا ہے، پاکستان تو آیا ہے، دورو ویک کے پتہ چل جاندہ ہے کتھوں آیا ہے۔ تو پھر بندے پوچھتے ہیں بھائی فلانی جگہ تو آئے ہیں تو کی لے کے آئے ہیں؟ تو حضرت شیخ مدرس الحدیث فی الکعبہ شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب کوئی شخص آپ کو محسوس ہوتا تھا اے ہندوستانی چو آیا، انڈیا چو آیا، تو آپ انہوں بلاندے سن فرماندے سن ہندوستانی چو آئے؟ وہ کہندہ سی ہاں میں ہندوستانی چو آیا۔ تو آپ نہیں سن فرماندے بھائی یہ تو کوئی چادر لے کے آئے، کوئی اچھی دھوتی لے کے آئے، کوئی پان سپاری لے کے آئے، کوئی پان دا پتہ لے کے آئے، انہوں پوچھتے سن ایک کوئی گال نسألہ عن الشیخ احمد رضا، پوچھتے سن داسو امام احمد رضا نو جان دیں تو تیرے اعلیٰ حضرت نے تو جان دیں؟ تو فَإِذَا مَدَحَهُ، جب وہ کہتا ہاں میں تو اعلیٰ حضرت کو جانتا ہوں۔ کون سے اعلیٰ حضرت؟ جنہوں نے کنز الایمان لکھا۔ کون سے اعلیٰ حضرت؟ جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا، 6 رسالے لکھے۔ دیو جی فتاوی رضویہ 6 رسالے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے 15ویں جلد دے، آپ نے 5 رسالے اس فتاوی رضویہ دے اندر مرزائیاں دے خلاف لکھے اور فرمایا قیامت والے دن تک ایک سطر تے بڑی دور دی گل لے، فرمایا جڑا میں ایک حرف مرزائیاں دے خلاف لکھ چھڑیا وہ دے ایک نکتے دا جواب بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک نکتے دا جواب بھی کوئی کل کے رضا ہے۔ خنجر خون خار برقبار آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائیں نہ شر کرے۔ بھئی آپ نے ختم نبوت ہوتے ایک رسالہ ہی کافی سی 6 کیوں لکھے؟ باقی آپ بتاتے روٹی ایسے کھائی جاتی ہے، سجا گوڑا اتے کر کے بیٹھنا چاہیے ہے، انج ٹرنا چاہیے ہے، یہ ساری باتیں بھی بتانی ضروری ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ جناب 6 رسالے کا دلیل لکھ چھٹے نے، تے آپ نے وہ دا جواب صفحہ نمبر 87 دے اتے دیتا۔ جواب بڑا تگڑا نے تے تگڑے ہو کے سننا۔ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے سرکار ابد قرار حضور پر نور سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنے کرم سے اس خدمت پر مقرر فرمایا ہے۔ اے پنجابی سمجھو، فرمایا اے احمد رضا خود نہیں لکھ رہا، اے ڈیوٹی سرکارہ نے لائی ہے۔ تیدا مطلب پتہ ہے کی ہے؟ تیدا مطلب ہے جڑا اچھے لکھیا گیا، فرمایا قیامت تک جڑا بندہ حضور دی ختم نبوت ہوتے گل کرے گا
اب کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا رضوان صاحب فلانے بندے دے کہن دے ہوتے کانفرنس کروا رہے ہیں یا فلانے دے کہن تے کروا رہے ہیں یا فلانے دے کہن تے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علامہ نورانی فلاں کے کہنے پر نکلے فلاں کے کہنے پر نکلے. کوئی بندہ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ حضرت بابا جی امیر المجاہدین فلاں کے کہنے پر گئے فلاں کے کہنے پر گئے. فرمایا رہندی دنیا تک جڑا بندہ ختم نبوت ہوتے پیرا دے گا وہ کسی دے کہنے میدان وچ نہیں آئے گا, حضور دی نگاہ نال میدان وچ آیا ہوئے. جڑا بندہ ختم نبوت ہوتے گل کرے گا وہ دی کن دے ہوتے حضور دا ہاتھ ہوئے گا. اللہ دیو بندیو لیل پور شریف والے حضور دا ہاتھ نہ ہوندا تے قربانیاں دے ہوتے انہاں دیاں چیکاں کوئی کڑوا سکدا سی؟ ایک سیٹ نہیں لئی بھائی لبیک والے نے, لیکن مرزائیاں دیا چیکا نکلیاں کہ نہیں؟ اولی بول رہے ہو, تقریر میں کر رہے ہیں, واپس میں جانا, پریشان تسی ہو بھائی. ختم نبوت پہ چون 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 کے ذریعے تو بات نہیں نہ ہوتی. ختم نبوت پہ جب بھی بات ہوگی حضرت تاجدار گولڑا مامور من الرسول حضرت فخر السادات امام المسلمین حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرزے نے خط لکھا. اس نے کہا ختم نبوت کے حوالے سے میرا اور آپ کا مناظرہ ہے اور جلدی جلدی آمنے سامنے بیٹھ کر لکھیں گے. جڑا بندہ قرآن دی تفسیر جلدی لکھ لے گا من لواں گے ایک بندہ حق دے ہوتے. پیر صاحب نے فرمایا چبلا زمانے دیا جڑا جلدی لکھتا ہے نبی نہیں ہوندا وہ تو منشی ہوندا ہے, وہ تو منشی ہوندا ہے, وہ تو حساب کتاب سیدھا کھاتا بنانا والا ہوندا. فرمایا ایک ہی گل کر چھڈی, فرمایا قادیان دی زمین چھڈ لاہور داتا صاحب دی نگری آ آمنے سامنے بہ. فرمایا تو کہنے کہ جڑا جلدی لکھے گا اونوں حق تے مناں گے. فرمایا اسی قلم دے اوتے توجہ پاواں گے, قلم خود بخود حضور دیاں شاناں لکھے. کافر ہے قادیانی کافر ہے قادیانی کافر ہے قادیانی. قلم خود لکھے گی. قلم کی میں لکھے گی؟ انہوں تھے ایک بابا کھڑا ہو گیا, انہیں کہا جناب قلم کی میں لکھے گی؟ فرمایا جیلم اکیڈمی جو تو نہیں پڑھیا جڑا یہ کہندا بابے تے شاہی کوئی نہیں. اجیا ایک ہفتہ ہویا داتا صاحب دا عرص پاک ہویا ہے, آگے بابا جی دا عرص پاک آن لگیا ہے. کہندا بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں کہا لاہور جڑا رش ہے تیرے پیو دا ولیمہ ہو رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میرا اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے اینج کرتا سی, اینج جی ہاں یہ فیصلہ آ گیا ہے تو یہ جب کوئی واپس کروائے گا تو اس دن میں مانوں گا. اینج کرتا سی. میں کہا تیرے اینج کرن نال کچھ نہیں ہویا, ایک باری ظہیر الحسن شاہ نے اینج کیتا سارا کچھ ہو گیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. جی یہ فیصلہ واپس نہیں ہوئے گا. اجی تے دو شکوں نے واپس لئیاں, مولوی خوش ہو گئے. یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا اعجاز ہے کہ تحریک آج بھی اس موقع پر کھڑی ہے کہ دو شکہ نال گل نہیں مننی. یہ فیصلہ تینوں سارا واپس لینا پینا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اتنی ڈاٹی گل کے میں کر لیں دے. میں کہ ابھی میں راستہ بھول کر سائیاں والا سے آگے چلا گیا, ہم واپس آ رہے تھے. صرف 1 لاکھ روپیہ جس ملازم کی تنخواہ تھی ان کیا یار اسی پروگرام تے جانا ہے, کدی ون وے بھی جان نال کوئی کفر نہیں ہوندا تے جان دے تے اسی ٹور نے کہا جی نہیں جا سکتے قانون ہے. میں کہا لاکھ روپیہ جڑا تنخواہ لیندا ہے او اپنی سرکار دے نال اتنی وفا کر سکتا ہے, ہم نے تو اپنی گردن ہی رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. پھر جو میرے نوجوان, مجھے آپ سے ایک بہت بڑا لالچ ہے,
وہ لالچ یہ ہے کہ آپ کا ایمان بچ جائے، کیونکہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا مرزائیوں کی رکھوالی ہے۔ ہمیں آپ سے ایک لالچ ہے، ورنہ آپ نے کہا اتنا چیخ چیخ کے کیوں بول دیں؟ میں کہا بے کرسی تے تھے، ایک واری آ کے بے تینوں پتا چلے گا کہ اس موضوع دے اتے ہلکی گل ہو سکتی نہیں ہے۔ تاجدار گولڑے نو کہنے لگے جناب اتنی بڑی گل کے قلم نو حکم دیں گے، قلم آپ ہی لکھے گی، تے یہ قلم نہ لکھے پھر کی کرو گے؟ آپ نے فرمایا بابیا کتھے وال چٹے کتے نہیں، فرمایا تو قلم دی گل کر رہے ہیں، کل رات میں حضور نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور فرمایا میرے علی تو اپنا اجرا چھڑ کے ساڑی ختم نبوت تے پیرا دین واسطے لاہور آ گیا ہے۔ تم نے اپنا سسٹم نہیں دیکھا، اپنے مرید نہیں دیکھے، اپنے معتقد نہیں دیکھے، سب کچھ چھوڑ کر میری ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے لاہور آ گئے ہو۔ قلم تو شے ہی کوئی نہیں، اے مہر علی یہ قلم دا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اگر آج مرزا تمہارے سامنے آ کر کہے گا مہر علی مردے زندہ کرو، فرمایا مہر علی تو مردے تے نگاہ پائیں گا، سی مردے زندہ کروا چاہتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سوچ سکتا ہے جناب مفتی صاحب نے جی آ کے سلام آنے ہی بیٹھے تھے، آنے ہی بیٹھے پنجواں گیر لا چھڑیا، میں کہا اسی سڑ رہے ہیں، اسی آگ دے اٹھے بیٹھے ہیں، سانوں پتہ ہے کہ حالات آگے کدھر جا رہے ہیں۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے بھئی جیل میں ڈسکس کرن نال کی ہوئے گا؟ سرکار محدث بریلی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے سوال ہوا، صفحہ نمبر 165 جلد نمبر 15 پہ کسی نے پوچھا حضور تقویت الایمان پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تقویت الایمان یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر لکھا گیا کہ نبی عام انسانوں کی طرح ہے، جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے۔ میں کیا کڑے مستری کو لو دیوار بنوائی ہے؟ تو میں نو مستری دس جنے اتنی اچھی دیوار بنا لی کہ جدے پیچھے دا علم حضور نو نہیں ہے۔ اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرورت۔ دیوار کے پیچھے اس کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھی، یہ بکواس، یہ مغلظات کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس مسئلہ ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جیل میں کو سننا کیا ہے؟ میں نے کہا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جی اس کتاب کو پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ سنو جی عاشق اس کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دو بندیاں دا دو طرح دے لوگوں دا ایمان بچایا، ایک مولوی ایک میں تو تسی عوام، کیونکہ مولوی دلیلہ نال مندے مولویاں دے ایمان بڑے کچھے ہونے تے دوجہ نو کہندن بسم اللہ پڑھ کے تے دریا کو لو رستہ منگو، دریا رستہ دے گا، آپے پیر بھی نہیں رکھ دے۔ ایمان کچھا ہے، یقین کچھا ہے۔ تے اعلیٰ حضرت نے مولویاں نو دلیل انی تے لمی تے منطق تے فلسفہ تے حیت تے ہندسہ تے عروض تے قوافی تے بیان تے بدی تے انہاں ذریعے دسیا کہ مولویوں ادھر آؤ تے جڑی عوام سی میں تے تسی۔ اعلیٰ حضرت نے ساڑا ایمان انج بچایا کہ حضور دے دشمنوں دے بارے بڑے ڈاڈے فتوے دیتے، اتنے ڈاڈے فتوے دیتے، بندے انہاں ڈاڈا فتوہ، انہاں ڈاڈا فتوہ۔ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب نے آکے کیا کہ حضور ایک مولوی ہے، بڑا بڑا مولوی ہے، انہیں حضور نو دوران تقریرے کیا چھڑیا کہ حضور یتیم ہے، انہیں دے بارے شرعی حکم کیے۔ مولوی کہیں گے جناب 1.5 مہینے بعد آنا پھر تو انہوں فتوہ دے آنگے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ادھر ہی بیٹھو، ادھر ہی بیٹھو۔ ابھی گیا انج گیا تے آیا، قلم پکڑا، اور قلم بھی تو کوئی عام نہیں ہے، قلم پکڑ کے آپ نے فرمایا کہ پہلا حکم یہ ہے کہ یہ کفر کی حد کو چھو گیا ہے، جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ کنجوسی نہ کرے، یہ کفر کی حد کو چھو گیا ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تھوڑا جا ذرا ایمانی جذبے دے نال بیٹھو، نہیں اے ایمانی جذبہ ہے نو کہنے ایک میں نعرہ لا رہے ہیں، میں پتہ چلے گا کتنے ایمان علی بیٹھے ہیں، جذبے علی، ایمانی جذبہ۔ نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے؟ نعرے لان نال کی ملتا ہے؟ میں کہا جلیا بدر فتح ہوندہ ہے،
ہاں بدر فتح ہوتا ہے، احد فتح ہوتا ہے، خندق فتح، نعرے لاڑ خندق دے اندر حضرت عامر ابن اقبا نے نعرہ ہی دلایا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اور پھر کیا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ حضرت عامر ابن اقبا نے کیا، سامنے موت کھڑی ہے، کون اگے نہ جانا، عامر ابن اقبا نے کیا سی حضور دے ہاتھ تے بیعت کر کے آیا، یا رسول اللہ اسی میدان جہاد دے اندر انج لڑاں گے کہ تہاڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیا، اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیا، تے انج کرن نال بھی بڑا کچھ ہوندا ہے۔ اے باب اے تے بڑی گل ہے، بابا جی صرف آ کے کھنگورا مارتے سن نا تے او ہندوستان تک اگلے دا موتر نکل جاندا سی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت بھائی، سبحان اللہ، شیرو بیٹھ کے نعرہ لانا ہے۔ دیکھو نا بھائی، ہن اے تے نہیں نہ ہو سکتا کہ بھائی کوئی کہے جی ایتھے نعرہ نہیں لگنا، نعرہ تے سرکار دا ہے، نعرہ تے لگنا ہی لگنا ہے۔ جنہوں نے اپنے نعرے لگوائے ان کا نام مٹ گیا اور قیامت تک رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا این زندہ باد دا نعرہ لاؤ کہ کوئی دو چار میناریاں رہ گئی ہیں نا جی اگر مرزائیاں دیا یا لوگ چھپ کے کدھرے بیٹھیں، ویسے تو جدوں انہوں نے اس پروگرام دا پتہ چلیا سی کہ بھائی پروگرام ہو رہا ہے تو کون کروا رہے ہیں، سر پھرے آ کون رہا سر پھرے، تو پریشانی تو پہلے ہی شروع ہو گئی تھی کہ جڑی کوئی رہندی کسر ہے تسی کٹو۔ تاجدار ختم نبوت نہیں اجی ایمانی نا اجی ایمانی جذبے نال تسی نہیں بولے، اجی تسی رکھ رکھاؤ کر رہے ہو۔ ایمانی جذبہ ہے 85 سال عمر حضرت مادی بن کرب دی تے میدان یرموک دے اندر تشریف لے گئے تے سامنے جڑا بندہ او عیسائیاں دا پہلوان آپ دے نال مقابلہ کرن واسطے آیا، اور میدان وچ آ کے کہنے لگا تسی میرے نال مقابلہ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا جی میں ہی مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں 1000 بندے نو کلیاں پچھاڑ چھڑدا، تو بابا ہے 85 سال تیری عمر ہے، تو کیویں میرے نال مقابلہ کریں گا؟ کہ آپ نے باواں ٹونکے نہ فرمایا تھلے آ کے گل کر گھوڑے تو تھلے اتریا، کہ آپ نے دے گھوڑے دی پوچھل پھڑ کے فرمایا جے پیو دائیں تے پہلے پوچھل چھڑا کے بکھا چھڑ تے 40 پہلوان حضرت مجدد پاک دی زلفاں دے نال لٹک کے تے آپ دی گردن نو تھلے کرن دی، وہ کہندے سن کہ جہانگیر کے سامنے ایسے کریں۔ فرمایا میں نور الحق قادری نہیں ہوں، میں اسلامی نظریاتی کونسل کا مولوی نہیں ہوں۔ وہ کہندے تھے با اینج کر لو، یہ بلا بس ایسے کر لو۔ آپ نا کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی گردن مبارک ذرا اینج کی تھی، تو مجدد پاک کون جی مجدد پاک؟ آپ کے خلیفہ حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرمایا میرے پاس مجدد پاک کا صرف ایک تبرک تھا کہ جس جگہ پر حضرت مجدد پاک سجدہ کرتے تھے اس مصلے کا کوئی ایک ٹکڑا میرے پاس آ گیا، چھوٹا سا ایک ٹکڑا، اور اس پر حضرت مجدد پاک کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتی تھی، آپ سجدہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ ایک ٹکڑا آپ دے خلیفہ حضرت صاحب حضرات القدس دے کول آ گیا، فرماندے نو ٹکڑا لے کے میں گھر آ گیا مسلے دا، کہ میں انہوں اپنی پگڑی سی کے نا پگڑی چھپا کے ترک چھڑیا کہ میں رات میں انجی سو گیا، فرمایا اس ٹکڑے دی برکت دے نال میں نو ایک رات دے اندر رسول اللہ دا 11 واری دیدار ہویا۔ یہ ہے مجدد، ٹکڑا رکھا ہے مسلمان دیتے نماز پڑھ دیں، تو انہوں نے ایتھے رکھ چھڑیا، فرماندے نے ایک رات دے اندر میں نو 11 واری حضور دی زیارت نصیب ہوئی، تے او زلفن سے آپ دیا لمبیاں زلفیں تھے تک، تو 40 پہل آپ انج نہ کیتا، جہانگیر کے سامنے انج نہ کیتا، تو انہوں نے پہلوان بلائے بمبئی تو، انڈیا تو، امرتسر تو، کلکتہ تو، بڑے پہلوان رستم، وہ آ کے اپنی زلفوں دے نالیں لٹک دے سن،
کہ بھائی یہ گردن انج کر، آپ نے گردن ایک باری انج کر لی اس طرح، وہ گردن انج نہ کر سکے، انہوں نے کیا قبلہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کوئی اور مسئلہ نہیں، بس صرف اتنی بات ہے کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ، حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ فرمایا یہ تو لا الہ کی برکت ہے۔ اے ایمانی جذبہ ہوندہ ہے، اللہ دیو بندیو تو اڑی تے نال علی گلی جواز نہیں گئی، ایمانی جذبہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اے گالی یاد رکھنا، اے ہند سندھ جدھر مرضی ٹر جاؤ، نعرے تے حضور دی ختم نبوت لگنے ہی لگنے۔ اور عجیب بات ہے جی، رب تے پھر رب ہویا نا جی، کنی زیادہ محنت کی تھی اسلام آباد دی اے گنجیاں منجیاں دی حکومت نے، کتنی محنت کی تھی، انج کر کے جوڑ کے نا کنٹینر سپریم کورٹ دے باہر تے ڈی چوک دے باہر، ایک کنٹینر دوجے نال جوڑ کے کوئی ادھروں بھی نہ آئے، کوئی ادھروں بھی نہ آئے، کوئی پچھوں بھی نہ آئے، ادھروں بھی نہ آئے، ادھروں بھی نہ آئے۔ ایک بندہ کھڑا ہویا، انہیں کنٹینر دے اتے جا کے تاجدار ختم نبوت دا جھنڈا بلند کر چھاڑیا۔ تے جانا تو ہی کوئی کافی ہوندہ ہے، تسی تے ہزارانچ بیٹھے ہو، تگڑے ہو کے نعرہ لاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تواڈے نعرے چو خون ٹپکے، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ توجہ اور دیکھو جی، اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا کہ ادھے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، بولو جائز ہے۔ جنہیں حضور نے یتیم کیا، بس اتنی گالوں نے کلمہ پڑھ دا سی، صرف یتیم کیا۔ جڑا یتیم کہے او دے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، جڑا مرزائیوں نو بہن برا کہے، جڑا مرزائیوں دے نال لیک سے لیک رکھے۔ اگے پھر اعلیٰ حضرت کا کلم رکدا نہیں، فرمایا دے پیچھے جمعہ بھی جائز نہیں، پھر فرمایا دے پیچھے نکی عید بھی نہیں پڑھ سکتے تے وڈی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن مولوی بڑا تگڑا سی ہو، انہیں اپنا جال بچھایا سی، نکاح خواہ بھی بڑا سی، آپ نے فرمایا دے کو نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا جنہوں اے نکاح پڑھان واسطے بھیجے او دے کو بھی نہیں پڑھا سکتے۔ انہیں یتیم کیوں کیا؟ اس کو تو ایسے کہنا چاہیے تھا، حضور اقدس میں چونکہ اے علماء بیٹھے انہوں عربی بولی انہوں دی اپنی انہوں پتہ ہے، اے اقدس اللہ حضور اعلیٰ حضرت نے چکیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبوح قدوس، وہ تو چکے حضور واسطے رکھیا، حضور اقدس۔ حضور دے لقب میں ذکر کرن رہا تے ہر لقب تو بعد سبحان اللہ تے ہاتھ چک کے انج پڑھا، اے پتہ چلے حضور دے غلامانوں میں حضور دا ذکر سنا رہے ہیں۔ حضور اقدس قاسم النعام نہیں، او جدوں تسی بولو میں انہیں دے کے رونا اکھیاں دا دیا، کیونکہ انہوں نے پسٹل تے رکھیا ہی نہیں کہ تو گھنٹہ تقریر کرنی ہے، مرضی ہے 20 منٹ کر، 15 کر، 40 منٹ کر۔ تے میں بابا جی فرماندے سن کدھرے جا کے دین دی قدر نہ کروا سکو تو بے قدری بھی نہ کروانا۔ آگے تو ربیع الاول آ رہے ہیں، اے سستے میں تو انہوں چارج کر کے جا رہے ہیں، حضور اقدس۔ ہاں سبحان اللہ، ایک باری سجے کھپے ویکھ لینا کس کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا اور کیوں نہیں اٹھ رہا۔ اے تھے تو مردے بہت، شفا شریف دیو جی، شفا شریف دے اندر حضرت قاضی یاز مالکی، یہ وہ کتاب ہے، ترے گلاں جی دے بارے سن لو سارے، دو میرے واسطے ایک علماء واسطے، میرے تواڈے واسطے، میں تواڈا بھرا ہاں چھوٹا، علماء واسطے وے کہ لکھا کہ لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، اگر شفا شریف نہ لکھی جاتی تو لوگوں کو حضور کا مقام سمجھ نہیں آنا تھا۔ تو میرے تواڈے واسطے فرمایا جس بندے دے گھر شفا شریف ہے مر نہیں سکتا جدوں تک حضور دی زیارت نہ ہو۔ تے تیسری گل فرمایا جس بندے دے گھر شفا شریف ہوئے گی او دے گھر جادو نہیں ہو سکتا۔ تے تسی تے پھر انسان ہو، دے اندر لکھیا ہے حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی جان دے اندر جان کے میں آندی ہے۔ حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے
لکھا کہ حضرت فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہیں، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جس حدیث کے راوی عمر ہوں، عمر ہیں، نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم نماز آفتاب گویم، نہ اسی کالے نہ تساڑیاں گلہ کالیاں۔ میں نے کہا تبرہ کیوں کرتے ہو ابو بکر صدیق پر؟ کہتے ہیں عبادت ہے، عبادت ہے۔ میں نے کہا اچھا، اگر تمہارے مذہب میں ابو بکر پر تبرہ کرنا عبادت ہے تو میں مذہب حق اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر تمہارے مذہب میں ابو بکر پر تبرہ کرنا عبادت ہے تو میرے مذہب میں تمہیں کافر کہنا عبادت ہے۔ کہتے ہیں صدیق کون ہے؟ صدیقہ کون ہے؟ میں نے کہا جو مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائے اور ان کے پیچھے علی بھی نمازیں پڑھے انہیں صدیق کہتے ہیں، اور جن کی طہارت کے لیے رب سورہ نور کی 17 آیتیں نازل کرے انہیں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اور جناب عمر سے تکلیف ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث پاک لے کر آئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس کتے نال حضرت عمر پیار کر دیں تو فرمایا میں اس کتے نال بھی پیار کروں گا۔ اور تکلیف اس لیے ہے چونکہ میں مسلمان ہوں اور پھر مشرباً میں نقشبندی ہوں، اس لیے یہ میں بات ضروری سمجھتا ہوں کہ تکلیف اس لیے ہے کہ جب غار ثور میں کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو گئے، صدیق اکبر نے پہلے عرض کیا حضور آپ نے پہلے اندر نہیں آنا، پہلے میں جاؤں گا تاکہ جتنے کیڑے مکوڑے موزی شوزی ہیں میں نے ان سب کی صفائی کرنی ہے۔ صفائی بڑی گاڑی کی تھی، پگڑی بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ نظر آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ چھڑی کہ یہ تو کوئی چیز باہر نہ نکل آئے۔ جب رسول اللہ غار میں تشریف لے آئے تو پھوں 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 کی آواز شروع ہو گئی۔ وہاں کوئی 500 سال سے ایک حضور کا عاشق اور ایک ملنگ رہتا تھا اور حضور کے دیدار کا منتظر تھا۔ حضور اندر تشریف لے گئے، تسی خطیبہ وائزاں کو لو واقعہ سنے، میں خطیب وائز نہیں ہاں، میں کارکنن چھوٹا جا بابا جی دا شاگرد ہاں۔ تو اب جب سرکار غار ثور میں تشریف لے گئے، ادھر ادھر سے جذبات جلال کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ مالکہ نو ویکھنا ہے، مالکہ نو ویکھنا ہے، مالکہ نو ویکھنا ہے۔ کہتے ہیں شام کو ادھر رہتا تھا، صدیق اکبر نے ایڑی رکھ دی تھی، سارے سوراخ بند کر دیے، تو شام کو کیسے پتا چلا کہ حضور غار میں آ گئے ہیں؟ خدا کے لیے جس نے مجھ سے ناراض ہونا ہے دب کے ناراض ہوئے، ہلکی ناراضگی نہ رکھے۔ میں نے کہا میرا ایمان یہ کہتا ہے، تم پوچھتے ہو کہ شام کو کیسے پتا چلا کہ غار کے اندر تو اندھیرا ہے اور حضور ہی ہے؟ میں نے کہا سب سی وہابی نہیں سی کہ جنہوں اے نہ پتا ہوئے کہ تھے حضور آگئے۔ حضور شاید عقیدہ پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ سیٹاں شیٹاں دا مسئلہ کوئی نہیں، یہ تے ثابت ہو گیا کہ ایک سیٹ بھی نہیں سی تو سپریم کورٹ نے بار ایسا پیرا دیتا، ایسا پیرا دیتا، ایسا پیرا دیتا کہ صدیق اکبر تو لے کے تھے امیر المجاہدین تک سارے بابے کہندن بھائی کیا بات ہے، نہ ملنگن دی کیا بات ہے بھائی۔
توجہ گل میں جڑی یار ان تکلیف کیوں ہے حضور دی محبت جے سینے سے نہیں تکلیف تا ہی ہے صدیق اکبر نے ایڑی رکھ چھڈی اور ایڑی رکھی اور ران پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہوں صدیق پہرا دے رہے ہیں ایک پاسے حضور دی نیند مبارک دا خیال ہے اور دوسرے پاسے حضور دی عزت اور حضور دی جان دا تحفظ کر دیں پہرا دے رہے ہیں تو اور حدیث کے لفظ ہے لم یتحرک مخافتا ینتبہ رسول اللہ کہ صدیق اکبر نے ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں کیا کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے اور دوسری طرف سے اتھلو دستک دے رہے زور زور دینا حضرت سانپ دستک دے کر کہہ رہے ہیں آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں صدیق مالکہ نو ویکھن نہیں دیندہ آئیاں جدو بہارا فرمایا میں دیکھنے سے منع نہیں کرتا لیکن ابھی حضور آرام فرما رہے ہیں ابھی نہیں دیکھنا اور اچانک دستک بڑی ڈاڈی دیتی میں نے کہا دستک صدیق اکبر کو دے رہا ہے دوسرے جتنے بھی سوراخ ہیں وہاں تو چھوٹے چھوٹے اس طرح کر کے کپڑے ہیں اگر وہاں تھوڑا سا زور لگاتا تو وہاں سے تو جلدی باہر آ سکتا تھا سارے سوراخ چھوڑ کر صدیق اکبر کے قدموں میں جا کر کہنے لگا قیامت تک یاد رکھنا جس نے نبی تک پہنچنا ہے ابو بکر کے پاؤں میں آنا پڑے گا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آپ کو یہ نہ کہے کہ مولانا جو صلح کلی دا سانو پتہ ہی نہیں کی مطلب ہوندہ ہے سانو تو اتنا ہی پتہ ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے بس ملحدوں کی کیا مولانا یہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں لیکن یہ ڈیوٹیاں آپ کی بارگاہ رسالت سے لگ رہی ہیں یہ جو علماء بیٹھے ان کی ڈیوٹیاں حضور کی بارگاہ سے یہ دنیا اور میں مسجد کی انتظامیہ کو اس لیے سلام پیش کر رہا ہوں کہ اے مرن تو بعد دوزخ ہی نہیں جانا ہاں صدر صاحب سرپرست صاحب پوری ٹیم معاونین ورنہ عزیزہ نہیں اسی تعریفوں تا عزیز بھئی سادہ سا ہے اصول زندگی اب تو مسجدیں ایسی ہیں کہ صدر صاحب کہتے ہوتے ہیں جمعہ والے دن ہے تقریر نہ کرنا تو کمینیا تو آپ درس نظامی پڑھ لینا تو درس نظامی پڑھ لینا تینوں دعائے قنوت دے سیگے نہیں سیگے بڑی دور دی گالے سیدھی دعائے قنوت نہیں آندی تے خطیب صاحب نے آکے کہہ رہے ہیں 11 بجے فون کر کے آج کوئی سخت تقریر تے نہیں ہونے کی آج کڑے موضوع تے تقریر کرو گے اگر چاندے ہو کہ مسجد دی انتظامیہ بخشیاں جامن انہاں دا ایک کوئی حال لے کہندن مجبوری ہوندی نہ کی کریے میں کہا دنیا چ مجبوری صرف یزیدیاں نو ہوئی ہے اور حسینیاں نو کبھی مجبوری نہیں ہو سکتی اے جڑے یزید دے نال کھڑے سن انہوں نے حسین ابن علی نو کیا سانو پتہ ہے تسی نواسہ رسول ہو اے بھی پتہ ہے تسی مولا علی دے بیٹے ہو اے بھی پتہ ہے کہ تواڈے بارے چے کہ جنتی جواناں دے سردار ہو پر کی کریے کہ مجبوری ہے تنخواہ جے ادھروں لبدی ہے فرمایا تنخواہ واسطے حسین ابن علی دے نال بے وفائی کر رہے ہو جنہیں وفا کی تھی حضرت ہور ہوتے تو اڈی مسجد خطیب صاحب سلام پیش کر کے آئے ایک رات وفا کی تھی امام حسین نے کھڑا کر کے فرمایا کھڑے ہو جاؤ ہور اور فرمایا جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا وہ حضرت ہور کو دیکھ لے لو جی میں حضرت عمر دی گال تو ادھر ٹور گیا حضرت عمر فرمانے نسی اے میں تن دلیر کرنا سے سرکار دے فرمان سنا رہے ہیں فرمانے کہ اسی بیٹھے ساں تے ایک دیاتی عربی آیا حضور دی بارگاہ جانے سرکار دی غیر مسلم سی ابھی انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا تے آل عرب دی عادت ہے کہ انہوں دی آستینہ کھلی ہوں گی سن تو انہیں گو دا شکار کیتا سی گو نو پھاڑ کے نا بن بن کے تے اچھے پا کے لے کے آیا حضور دے سامنے ہیں لنگے آتے دے قدم رک گئے تے کہنے لگیا من حاضا یہ کون ہے حضور رو دیکھ کے کہنے لگیا من حاضا یہ کون ہے قدم جو رک گئے تو نے بھی کبھی مسکرا کر ہمیں دیکھا تھا تو نے بھی کبھی مسکرا کر ہمیں دیکھا تھا تیری نظر کا وہ قرضہ آج تک ادا ہی نہ ہوا حضور نے بس تکیا بریکاں لگ گئی ہیں کہتے ہیں من حاضا اگو قالو اے
ایک نے جواب نہیں دیتا, ایک صحابی نے جواب نہیں دیا, حضور دا مسئلہ آ گیا نا, تو سارے نے کیا, نبی اللہ, یہ اللہ کے نبی ہیں. سب نے بول کر کہا کہ ایک بھی جواب دے دیتا, جس طرح ایک سلام کرتا ہے تو ساری قوم پر جواب دینا ضروری نہیں ہوتا, لیکن سارے نے کیا, میں حضور دا مسئلہ ہے, ہر مسئلے تو جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. سارے نے کیا, تو انہوں نہیں جانتا, یہ تو اللہ کے نبی ہیں. کہنے لگا لا آمنتو, میں تو نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. ہاں ایک صورت اچ مان لواں او یؤمنو بکا ہازا دبو, اے تو کٹ کے نا فطرہو بین یدائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور دے سامنے انہیں گوشت سٹ چھڑی انج کر کے, فطرہ تارہ دم سٹنا, سٹ کے تو کہنے لگیا اے مان لوے تے میں بھی مان لواں گا. حالانکہ گل پاگلہ لیے, حالانکہ گل ہے حضور میرے دل دے ہوتے نگاہ پا چھڑ دو, لیکن کہندہ اے مننے گی تے میں مننا گا. سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, وہ تھے ان گو تھے پہیے, حضور انہوں فرما رہے ہیں عربی زبان دے اندر, یا دب, اے گو, اے کئی مہینے پانی نہ پیے تے زندہ رہ سکتی ہے. تے اتے تے پرانے بابے نو کدرے, شاید بابے نے کدرے ویکھی ہوئے گو, کسی نے ویکھی ہے جی پورے مجمع چو گو, بس ٹھیک ہو گیا, سبحان اللہ. خشکی دا جانور ہے تے سالہ چے دی عمر جاندی ہے, میں ویکھی ہے. بابا جی فرماندن کئی باری ساڑی گڈی دے اگے آندی سی, بابا جی نے کئی باری ویکھی ہے, انہیں دی برکت دے نال اسی بھی ویکھی ہے. میرا تعلق بھی پہاڑی علاقے دے نالے, میں بھی انہوں ویکھیا ہے, کئی مرتبہ ویکھیا ہے. تے ہے بڑا شریف جانور, کہندہ نہیں کسی نو کچھ, لیکن بابیوں کو لو پوچھ لو, کہندن کہ ڈنگ مار چھڑے بندہ کھلوتا کھلوتا ختم ہو جاتا ہے, ویسے کچھ نہیں کہندہ, لیکن ڈنگ مار چھڑے تے بندہ پھڑکا چھڑ دیئے. سرکار نے فرمایا یا دبو, اے گو, چپ نہیں. جتھے جب میں تسی نعرے تے چپ ہوئے ہو, میں گو نہیں چپ ہوئی. سنو جی, حضرت عمر حدیث تے راوی ہیں, اور کتاب شفا شریف پوری دنیا پڑھی جاندی ہے, صفحہ نمبر 312 ہے, زوم کر کے بھی انبادت دیکھ سکتے ہو. فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا, گو نے جواب دیتا تے عربی زبان دے اندر جواب دیتا, تے جدوں جواب دیتا تے سارے صحابہ او دا جواب سن رہے سن. اولی بولے ہو, چلو جڑا بھائی گو نالو بھی تسی کاٹو, تسی تے اشرف المخلوقات ہو بھائی. تے عربی زبان دے اندر جواب دیتا, تے پہلا جڑا جملہ او دی زبان تے آیا او ویکھ لینا تے سن لینا, تے پھر اس تو بعد بولنا. حضور نے فرمایا یا دبو, اے گو, انہیں عربی زبان دے اندر جواب دیتا, تے پہلا جڑا زبان دے ہوتے لفظ آیا, کہنے لگی لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ٹھہر جاؤ جی, ایس پاسے لے کو جی لبیک, اے گو نے کیا ہے لبیک, اے لو جی, اے لو جناب. اللہ دے بندے ہو, تسی سٹیج دے نیڑے ہو کہ انہوں کو لو ہار گئے ہو. پھر ایک باری, تسی جتے ہو بھائی, تسی جتے ہو, تسی جتے ہو بھائی. انہیں کیا لبیک, سیاسی نعرہ ہے. میں نے کہا گو کیڑی پارٹی نال تعلق رکھتی ہے, سیاسی نعرہ ہے, یہ نہیں لگنا چاہیے. میں نے کہا جلیا گو نے لائے ہی الفاظ کے پردوں میں. کوئی یہاں اگر دانا آدمی بیٹھا ہے جس نے فیض کو پڑھا ہے, میر کو پڑھا ہے, غالب کو پڑھا ہے, تو میں اس کو سنا رہا ہوں کہ الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں, الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے, نام کیوں لیا جائے. تو گو نے بھی کہا لبیک. آؤں ذرا سارے رال کے جناب, سبحان اللہ. پھر ایک باری, پھر ایک باری. جدی ماں 11ویں دا لنگر کھواندی رہی ہے, او بولے. ہاں
جیدی ماں حسین ابن علی دی نوکرانی ہے او بولے، جیدی ماں مولا علی نال پیار کر دیئے او جواب دوے، جیدی ماں پنجتن پاک دی کنیز ہے او جواب دوے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس نے کہا لبیک، لبیک کا مطلب کی ہے حضور میرا دل بھی حاضر، میری جان بھی حاضر تے میرا مال بھی حاضر۔ تے تسی پوچھ لو انہوں نے علماء نے جامی پڑھی ہے لبیک دا ہی، لیکن دا سوکھا مانا ہے حضور 24/7 میں حاضر ہے، 24/7 جتنے بلاؤ گے میں حاضر، فیض آباد بلاؤ تامی حاضر، اویلیاں بلاؤ تامی حاضر، لاہور بلاؤ تامی حاضر، گلستان محمدی بلاؤ تامی حاضر، توبی گاٹ جلسہ ہوئے تامی حاضر، باغ جناح جلسہ ہوئے تامی حاضر، لیاقت بلاؤ تامی حاضر۔ تے حاضر ہو کے بھی ایک کوئی گل کہیں گے کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ لیکن میں آپ کی محبت کو دیکھ کر اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک اور لفظ بھی کہا، اس نے کہا وسعد ہے، وسعد ہے۔ سعد ہے کا مطلب ہے حضور آرڈر لاؤ ہے، ویکنا ایک منٹ دے اندر انہوں میں لمحہ پا دیاں گے، آرڈر لاؤ حضور۔ اسی بھی کہنے حضور لبیک وسعد ہے، یا رسول اللہ تو آڈا آرڈر ہوئے، اسی وقت دا چیف جسٹس نہیں بیکھاں گے، تو آڈی ختم نبوت دے پیرا دیاں گے۔ آڈا آرڈر ہے۔ رات نو ایک پولیس والا میرے نال لڑے میرے نال، میں انہوں نے کہا یار کوئی کائی جی دا نام تے 10 چٹ جے دے جنازے دے اندر لوکاں نے کیا ہوئے اسی بھی شرکت کرنی ہے۔ ایک آج صبح لڑیا، میں کہا کوئی ایک بندہ 10 چٹ یا جڑا مریا ہوئے تے محلے والے نے کہا بڑا عظیم آدمی دنیا تو گیا تو چوپ۔ میں کہا علم الدین نو جان دیں اتنی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہر پست کو۔ سرکھانہ دا منڈا ہوتے تو پیر جماعت علی شاہ نے رضی اللہ تعالیٰ 11 گز دی پگڑی لا کے پیرے چ رکھی۔ بندے کہنے لگے شاہ جی کی کر رہے ہو؟ فرمایا جڑا اے رستہ ہے نا اے رستہ، فرمایا اس رستے دے اندر نسب نہیں ویکھے جاندے، وفاواں ویکھیاں جاندیاں، اے دیتے وفاواں ویکھیاں جانیاں۔ اے وفاداراں والا رستہ ہے، اے مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے لوٹے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ انہیں کہا لبیک وسعدیک۔ آگے سرکار نے پوچھیا اے گو من تعبدو، عقیدہ بتاؤ کہ فضائل اعمال والا ہے یا فتاوی رضویہ والا ہے؟ عقیدہ بتاؤ کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے عربی میں جواب دیا پہلے بتاؤ توحید، توحید سناؤ۔ کیسی توحید ہے جی؟ ایتھے پوچھو توحید کیڑی ہے؟ کہتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے ککر بنائے، جنہیں اے درخت بنائے، اے توحید بیان کر رہے ہیں جناب، جنہیں نالیاں بنائیں اے توحید ہے جی۔ اللہ وہ ہے کہتے ہیں جڑا بچے دیندہ ہے، اللہ ہے یہ نہیں کہ بھائی انڈے مرغی دیتی ہے، کہنا نا اللہ وہ ہے جس نے یہ چیزیں دی، اللہ وہ یہ کہ تم خدا کا تعارف کروا رہے ہو، اس گو سے سن لو خدا کا تعارف کیا ہے۔ کہنے لگی اللذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ، یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور جس نے اپنے رستے جو ہے وہ سمندر میں رکھے ہیں، جس کی حکومت زمینوں میں ہے اور جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی جو اللہ وہ ہے جس نے ککڑیاں دی ہیں، اللہ وہ ہے جس نے یہ نالیاں ندیاں بائیں، اللہ وہ نہیں ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں من بخدا تعالی بچندی وجوہ پرستش می کنم کہ او رب محمد است، فرمایا میں تو اس رب کو رب مانتا ہوں جس نے حضور کو آخری نبی بنایا ہے۔ یوں رب کا تعارف۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تعارف ہے انتے کروائے۔ آگے چلیں، زندہ باد کی ضرب زور نال، تاجدار ختم نبوت،
وقت بہت تھوڑا ہے جی، میں نے بھی بہت لمبا سفر کرنا ہے، آپ نے بھی اپنے کام کاج پر جانا ہے، اس لیے یہ جو دیوانے کھڑے ہیں آپ کی دیوانگی کو سلام، جو بیٹھے ہیں آپ کی بیٹھک کو سلام پیش کرتے ہوئے حدیث کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا توحید بیان ہو گئی جی۔ حضور نے فرمایا فمن انا، ہم تو پڑھ لی ہے، تو یہ تو بتاؤ کہ ہم کون ہیں؟ نعت بھی تو پڑھو، ہماری بھی تو شان بیان کرو۔ زبان حال سے کہنے لگی حضور آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں، آپ نے تو بولنا سکھایا ہے، کسی مدرسے میں نہیں گئی، آپ نے عربی پڑھا دی ہے، نہ انہیں سر پڑی نہ انہیں ناف تھے، انہوں کی پتہ ہے کہ اس میں موصول شروج لے کے آنا ہے، انہوں کی پتہ ہے من تعبد کی مطلب ہے، نہ انہیں ڈنڈے کھاتے صرف واسطے، نہ انہیں سیگے سنا۔ تو ہاں جی گو کیسے بول گئی؟ میں نے کہا بریلی کا تاجدار تمہیں جواب دے گا۔ بریلی کے تاجدار غلام سید ابرار فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ گو کیسے بولی ہے۔ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ میں تو اڈے ہاتھوں چو صدقے جاؤں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اگر انجن جو ہوئے تو سمجھ لینا دم میں دم آ رہا ہے۔ جس طرف اٹھ گئی۔ ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا حضور گو کو دیکھیں، گو کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ جب قبر میں بابا جی کو دیکھا ہوگا ٹانگوں میں سانس نہیں آیا ہوگا۔ اور آج تسی انج نعرے لاندے ہو بغیر ویکھیاں کہ جدوں حشر دے اندر جلوے ویکھو گے ادوں کیویں لبیک دے نعرے لگن گے۔ یہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ کچھ عورتیں تھیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں کی تو سیدہ زلیخا عرض کرنے لگی حضور ایک باری انہوں نے ذرا اپنا چہرہ تے دکھاؤ۔ اخرج علیہن قرآن کے اندر ہے، آپ باہر تشریف لے کر آئے، حالانکہ اس وقت بھی آپ پردے میں تھے، سر انور کے اوپر چادر رکھی ہوئی تھی، تو آپ چادر رکھ کر باہر جلوہ گر ہوئے۔ ان کو آپ نے لہنوں میں بٹھایا کڑیاں نو، سیدہ زلیخا نے فرمایا جڑیاں مینے تانے دیندیاں سن، فرمایا اے چھریاں نے تے اے فروٹ نے۔ ادھر سے کہا حضور آپ تشریف لے کر آئیں۔ تو جب آپ باہر جلوہ گر ہوئے تو وہ انہوں نے آپ کو دیکھا، بس وہ دیکھتی رہ گئیں اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، فروٹ دی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیں اور کہنے لگے ما ھذا بشرا، اوہ یہ تو بشر نہیں ہے۔ ایک نال قصیدے جناب یوسف دے حسن دے پڑھ رہی ہیں، نال انگلیاں کٹ رہی ہیں، تے پتہ ہی نہیں چلے یار۔ جمال یوسفی کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، اور جب حشر میں رسول اللہ جلوہ گر ہوں گے غلاموں کا کیا حال ہوگا؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف پہ آنکھ، مخمور رکھیاں ان مدبری۔ ہم سے پوچھو نمازیں پڑھو، بخشوا لو، قیامت میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا ہم سے پوچھو قیامت والے دن کیا ہو رہا ہوگا؟ ساری دنیا خدا کو دیکھ رہی ہوگی، خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوگا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، لیکن جب وہ مسکراتے ہوئے آئیں گے تو سارے حشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ آج حاجی صاحب کی طرف سے، سید بادشاہوں کی طرف سے اعلان ہوا جی، عمران صاحب حضرت مولانا رضوان صاحب کو ہم نے تاج پہنانا جی، تاج پوشی ہو گئی، سب نے دیکھا تو دل کے جو پنجابی کہتے ہیں دل کاؤں ماؤں ہویا بھائی، واہ بلے بلے جی۔ انہوں نے ختم نبوت واسطے اس کانفرنس واسطے محنت کی تھی۔ میں حضرت شاہ جی نو عرض کیا ساڈا تے تاج تواڈے قدماں دے جوڑے نے جی، تاج جنہاں دا انہوں نے تسی پیش کرو، اسی تاجاں والے اسی تے غلاماں والے جی، اسی تواڈے نوکراں چوں۔ اندازہ کرو یار، حدیث پاک ہے، سیادی حدیث ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانن، خود شفا شریف کے اندر بھی قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس چیز دا والا دیتا۔ آپ حضور فرمانن، فرمایا جب میں قیامت والے دن حشر میں داخل ہوں گا، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے،
گل مقادہ چلا جی، فرمایا ایک طرف حضرت ابو بکر ہوں گے اور ایک طرف جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اگلی گل فرمایا جب میں حشر میں جاؤں گا تو استقبلنی ربی، فرمایا میرا رب میرا خود استقبال فرمائے گا۔ اور استقبال کیسے؟ استقبال کیسے؟ صحاح کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن جب میرے سارے غلام پل صراط سے کلیئر ہوتے ہوتے جنت کے دروازے پر سارے پہنچ جائیں گے، لیکن جنت کا دروازہ بند ہوئے گا۔ حضور فرماتے ہیں انا اول من یحرک حلق الجنہ، فرمایا جا کر جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں نے ہلانا ہے، کھٹکھٹانا ہے۔ بھائی 40 فٹ 35 فٹ دی دیوار ہے تے دروازہ جڑا 10 فٹ دا ہے 12 فٹ دا ہے تے جنت آسمانہ تو بھی وڈی تے زمینہ تو بھی وڈی تے بوہا کتنا وڈا تے سونا کتنا ہوئے گا، کتنا سونا ہوئے گا، کتنا سونا ہوئے گا۔ تو حضور فرمایا انا اولو، وہ جنت دا بوہا پہلے کسی نے ویکھیا ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا اولو من یحرک حلق الجنہ، جنت کا بوہا سب تو پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا۔ سب انبیاء باہر جلوہ گر ہیں اور اولیاء ہیں، نجبا ہیں، ازکیاء ہیں، اتقیاء ہیں، اغواس ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، غوث اعظم بھی ہیں، داتا علی اجمیری بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سننا، توجہ رکھنا، صبح 4:15 بجے 4 بجے 3:45 3:30 بجے دروازہ کھلتا ہے، اعلان نہیں ہوتا، رشید صاحب بھی آ جان، بشیر صاحب بھی آ جان، پلوان بھی آ جائے، سجاد صاحب بھی آ جائے، دروازہ کھول چھڑے آجی گل ختم، جنہیں آنے آئے۔ سرکار فرمانے انا اول من یحرک حلق الجنہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا اور جنت کا دروازہ رب خود کھولے گا۔ نہیں یار انج بولی دا، ہاں تھوڑا جا اور دب کے بول۔ حضور فرماتے ہیں جنت کا دروازہ رب کھولے گا اور گل کھول کے گل مک نہیں جانی۔ سرکار فرماتے ہیں فیدخلونی، رب میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایتھے بھی گل نہیں، سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مجھے سبز رنگ کا جبہ بھی پہنائے گا۔ یہ تو کہندے سن حساب کتاب ہوگا، میں نے کہا ایک لمحے میں حساب کتاب ہو جائے گا، 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن رب نے رکھا اس لیے ہے، حساب کتاب اینج کر کے ہوئے گا، باقی جتنا وقت بچے گا حضور دیاں شانہ دے تذکرے ہوں گے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی رسول حضور کی شانیں بیان کریں گے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب نبی کھڑے ہو کر حضور کی شانیں بیان کریں گے، جب میں پچھو اپنی کھڑی کر کے کہوں گا میں نو ہی 4 منٹ پڑھن دیو، یہ دا نا ہی نہیں اشتہار دے اندر انہوں نات کون پڑھان ہے، وہ تے نبی تے رسول بول رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نکاح جب بچے تھے اشتہار دیتے نہ لکھیا ہوئے، ایک بندہ کہنا خدا دا واسطہ نے یار 5 منٹ میں نو بھی پڑھا دیو، میں نو بھی پڑھا دیو، میں بھی پڑھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں پیچھے آج جرت دیکھو اعلیٰ حضرت کی، اللہ نے آپ کے مقدر میں کیسا امام رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں انگلی کھڑی کر کے عرض کروں گا 2 منٹ میں نو بھی دے دیو، میں نو بھی 2 منٹ دے دیو، تو تے تھے حضور دیاں شانہ، تو تے کہنے مرچن کیوں لٹکائیاں، میں کہا لٹکائیاں اسیاں تینوں چیکاں کیوں نہیں کر رہیاں، پیسے ساڑھے پریشانی تو انو جڑا کہندہ ہے بھائی میلاد نہیں منانا چاہیے دا او نے اتھے حضور دیا نہ پڑھنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں کہوں گا 5 منٹ مجھے بھی، کون ہو؟ وہ کروڑوں اربوں خربوں کے پیچھے امام احمد رضا کھڑے ہیں، کون ہو؟ میں حضور کے در کا کتا ہوں۔ نبیوں نے شان بیان کی، رسولوں نے مجھے بھی اجازت دی جائے، کیا کرنا ہے؟ یا اللہ تیرے حبیب کی شان بیان کرنی ہے، یہ میں تفاخر اور تعلی نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے۔ تو حکم ہوگا ارشاد کہ اعلیٰ حضرت کہیں کہ ان غلط مننی گئی تو پھر میں عرض کروں گا یا اللہ اگر اجازت ہو تو سٹیج پر نہ جاؤ، جہاں حضور جلوہ گار ہیں، حضور کے قدموں میں حضور جلوہ گار ہیں اللہ کے عرش پر، اور اعلیٰ حضرت سامنے کھڑے ہو کر حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہیں گے حضور پوری ادائے کے بخشش، پورا دیوان نعت میں نے لکھا تھا کہ لاہور والے پڑھیں گے، فیصل آباد والے پڑھیں گے، پنڈی والے پڑھیں گے، پاکستان ہند سندھ والے پڑھیں گے، ایک کلام میں نے لکھا تھا کہ آپ کو خود سناؤں گا اور اللہ کے سامنے سناؤں گا۔ حکم پڑھیے احمد رضا
پڑھیے تو اعلیٰ حضرت پھر ہاتھ باندھ کر حضور کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے زمین و زمان تمہارے لیے. اور جس طرز میں اعلیٰ حضرت خود پڑھتے تھے ساڑھے وڈیاں نے سانو طرز بھی دسی ہے. اسی سراں والے نہیں ہوتے ناخواں ہوندے سانو بے سورے جے لوگ ہاں لیکن اعلیٰ حضرت دی سر بھی ساڑھے تک پہنچی. ساڑھی سند ویکھو اعلیٰ حضرت خود اس سر دے اندر پڑھ دے سن. ایتھے میں گال ختم کرنی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کو دیکھ کر دھیمی آواز میں, اونچی آواز میں نہیں, دھیمی آواز میں حضور کو دیکھ کر کہوں گا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں اور دہن میں زبان کھڑی ہو کر کہنے لگی حضور لبیک و سادیک. حضور گو کہندی حضور میری زبان تے تواڈے واسطے. سرکار نے فرمایا من آنا, میں کون ہوں؟ عرض کی حضور حمد پہلے اس لیے پڑھی تھی تاکہ زبان کو پاک کر لو. اب آپ کی خدمت میں جملے اس نے دو کہے, شفا شریف جی شفا, دو جملے اس نے کہے جی. اس پر آج کی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا عنوان اور اس گو کا بیان, اور ہم گناہگاروں کی زبان سے آپ سماعت فرما رہے ہیں اور علماء پشت پناہی فرما رہے ہیں. کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ اے تعارف ہوتا ہے. کہنے لگی حضور رسول رب العالمین, تسی جگ دے بھی رسول ہو تے رب دے بھی رسول ہو. تے دوسرا جملہ انہیں کیا تے گل ختم. تے بڑے تگڑے ہو کے سننا تے پھر میں نے جواب بھی دینا. اے میں کتاب بار بار دکھا رہا کرنا, میں تھک گیا حوالے دے دے کے نہیں. ان بعد جڑا بندہ ملتا ہے کوشش ہوندی ہے انہوں سائیاں دے حوالے کر چھڑے. اے لو جناب اینج کر کے بھی تو انہوں بکھا رہے ہیں, اینج بھی بکھا چڑی. بعد ویڈیو بن جے رہی ہے. انہیں دو جملے کہے, کہنے لگی رسول رب العالمین, حضور تسی رب دے بھی رسول ہو جگ دے بھی رسول ہو. تے دوسری انہیں حضور دی جڑی گل بیان کی تھی, کہنے لگی خاتم النبیین. آخری ویکھنا تے اس منڈے کو لے جا کے پوچھنا کہ مفتی صاحب نے تیرے بارے گل غلط کی تھی یا صحیح. آخری آخری جڑے منڈے کھڑے انہاں چوں ایک منڈا چیک والی شرٹ پا کے کھلوتا ہے. میں تے انہوں بھی ویکھ رہے ہیں حضور دے نال کیویں پیار کردا ہے. آخر وچ کھلوتا ہے, آخر وچ. تو انہیں کیا حضور رسول رب العالمین و خاتم النبیین. حضور تسی کون ہو؟ خاتم النبیین دی ضرب ہوئے تسی کون ہو؟ زور لا کے. انہیں عربی چی کہنا سی نا یار, اسی اردو چ کہنے ہیں تاجدار ختم نبوت. انہیں کیا حضور تسی خاتم النبیین ہو. اے منظر سرکار نے انہوں دیکھ کے پوچھا, فرمایا کی صلاحی ہونا تو تے کہندہ سے اے مننے گی میں بھی من لوں گا. کہنے لگا تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام میں شامل ہو گیا. تے میں تے گل تے میں تو اس نیت نال آیا نہیں سا, بس صرف تہاڈا جذبہ ویکھ کے جدوں حضور دا ذکر آئے مچل جاؤ یار, گو کے مچل گئی. تسی حضور دے غلام ہو کے نہیں مچل سکتے. ہر پاسے آؤ جاؤ کی کام ہے جی, بس تاجدار ختم نبوت. اور حضور کے قریب ہونے کا سب سے قریب ترین ہونے کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ حضور کی ختم نبوت پر پیرا کریں. بس آپ حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے جائیں. جائے کہ زاہداں بہزار اربعینی رسند, مست شراب عشق بیک آمی رسد. جتھے مولوی تے صوفی تے پیر تے سجادہ نشین 40,000 سالاں تو بعد پہنچ دن, اتھے حضور دی ختم نبوت تے پیرا دینا لا ایک لمحے دے اندر پہنچ جاتا. ایک سال تو بعد تواڈے کول آ کے تواڈے چہرے دیکھ کے خوشی ہوئی, لیکن او خوشی میں نو لاہور تک رہنی جڑی تسی نعریاں دی صورت وچ کیتی ہے. ہن چونکہ غوث پاک دے اسی ملنگاں 11 واری تاجدار ختم نبوت دا میں نعرہ لوانا ہے, تسی جواب دینا ہے. موبائل دیاں لائٹاں بھی آن کر لو. بیٹھو بیٹھ جو جہاں کھڑا ہے بڑوں کے علاوہ جڑا کارکن ہے وہ بیٹھ جائے.
میں سارے موبائل دیاں لائٹ آن کرو جی سارے جنہ توجہ ایک منٹ میں لاواں گا تسی رل کے جواب دینا تواڈی طرفوں بھی میں لاواں گا اے ماحول بناؤ جی تواڈیاں ماواں نوں بھی سلام جڑے پیو نے تانوں حلال دی روٹی کھوائی انہوں بھی سلام بیٹھ کے کھڑے نہیں ہونا بیٹھ کے لا لو ذرا پیچھے والے واسطے آسانی ہو جائے گی تے کوئی بھی جڑا بندہ ہونا آستہ بولے اودی کچی چنڈ مار ہاں اسی کوئی رسمن تے آئی نہیں نہ مولانا نے اتنا خرچہ رسمن کیتا سائیاں نو خوش کرن واسطے کیتا ہے اے تے اسی بن کے رکھیا ورنہ تو گھراں چوں ساڈیاں بیٹیاں دیاں آوازاں آ جان ہاں تگڑے ہو کے جواب دینا ہے جی تسی اپنے گھر اپنی ماواں دا تصور کر کے کہو نہیں امی جی تسی گھر رہو اسی حضور دے غلام اسی تہاڈی طرف زور لا رہے ہیں تاجدار ختم نبوت نہیں تے میں تہاڈی جا کے شکایت لا دینی نے بابا جی کہ اسی پسینہ کاٹ کے آیا تہاڈی آواز نہیں نکلی تاجدار ختم نبوت ہن تگڑے ہو جاؤ سارے بھائی تگڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت پتہ چلے بھائی کیوں نہیں لگنا نعرہ ہے تو رسول اللہ دا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت ہن کھڑے ہو جاؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سٹیج والے بھی زور لا کے حضور دی عزت دا مسئلہ ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تین مرتبہ رہ گیا ہن تسی تاجدار ختم نبوت کو سٹیج والے جواب دینے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار اینج کر کے پھر لاؤ ایک باری پھر اے ماحول بنیا پھر لاؤ ایک پاس ہے جڑا پیچھے جمپ لا کے لا سکتا ہے وہ بھی لائے تاجدار ختم نبوت انج اپنی جگہ جو اچھل کے تاجدار ختم نبوت اور کوئی ساڑھا مقصد نہیں اس کانفرنس دا ایک کوئی مقصد ہے کہ انہیں جانا تاجدار ختم نبوت ایمان اجازت دوے عشق اجازت دوے اے نعرہ بھی لا چھڑنا کہ قیامت تک ساڑھے بابا جی دی وآخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین